السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پر۔ آج کا ہمارا سوال ہے، خلافت و امامت کے متعلق شیعہ نقطۂ نظر جماعت امامیہ اور جماعت زیدیہ کا کیا خیال ہے؟ جماعت امامیہ کا خیال یہ ہے کہ خلافت ان مصالح عامہ میں سے نہیں جنہیں امت کی رائے پر چھوڑ دیا جائے، بلکہ یہ دین کا رکن اور مذہب کی بنیاد ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض تھا کہ وہ ایسے اہم مسئلے کو وحی الہی کی روشنی میں طے کر کے جاتے، چنانچہ انہوں نے ایسا کیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بعد خلیفہ و امام مقرر فرمایا، اور انہوں نے اپنے بعد حضرت امام حسن اور انہوں نے اپنے بعد حضرت امام حسین کو، اسی طرح ایک کے بعد دیگرے 12 ائمہ کو اولاد فاطمہ رضی اللہ عنہا سے نص کی تصریحات کے مطابق خلیفہ و امام ہوئے۔ امامیہ حضرات شیخین رضی اللہ عنہما کو غاصب قرار دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے خدا و رسول کے احکام پر عمل نہ کیا اور حضرت علی سے خلافت چھین لی ہے۔ اسی طرح سے دوسری طرف جماعت زیدیہ کہتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کی تعیین تو کی، مگر یہ تعیین نام کے ساتھ نہیں کی بلکہ صفات کے ساتھ کی تھی۔ صحابہ ان صفات کو ان کے موقع اور محل پر منطبق کرنے سے عاجز و قاصر رہے، اور بجائے حضرت علی کے دوسروں کو ان کی جگہ دے دی گئی۔ یہ حضرات شیخین کو برا نہیں کہتے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ترکے کو ان سے افضل مانتے ہیں، اور افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کی خلافت کو بھی جائز سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک شروط امامت وہی ہیں جو مذکور ہوئی ہیں، مگر قریشیت کے بجائے فاطمیت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی اولاد میں ہونا کی شرط لگاتے ہیں، اور خلافت کے ثبوت کے لیے خلیفہ و امام کا دعوے دار بن کر کھڑا ہونا بھی ضروری سمجھتے ہیں۔ ان کے علاوہ شیعوں کے اور بھی بہت سے گروہ ہیں جن کے مسئلہ خلافت میں مختلف خیالات ہیں۔ جماعت شیعہ اپنے تمام اماموں کو نبیوں کی طرح معصوم سمجھتی ہے، اور ان کا عقیدہ ہے کہ ائمہ سے کوئی صغیرہ یا کبیرہ گناہ سرزد نہیں ہو سکتا ہے۔ بہرحال ایک مختصر سی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہے۔ آپ ضرور اپنا تبصرہ کمنٹ باکس میں درج کریں، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے۔ بروقت ویڈیو سننے اور سماعت کرنے کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل دیار تھانوی کو سبسکرائب کر کے رکھیں۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔